مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا گیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم آؤ، میں تجھے تیری اولاد کی زیارت کرواتا ہوں، تجھے تیری اولاد دکھاتا ہوں۔ اس وقت روحیں جو تھی عرش الہی پر تھی، ایک نور کی شکل میں تھی۔ تو جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی اولاد کا دیدار کروایا گیا، جب دکھائی گئی آپ کی اولاد، نور تھا سارا، تو ایک نور جو تھا وہ بہت چمک رہا تھا، اس کی روشنی بہت زیادہ تھی۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، یہ جو نور سب سے زیادہ چمک رہا ہے، یہ میرا بیٹا سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، بھلا یہ ہے کون؟ تو پھر جواب آیا کہ اے آدم، یہ جو نور چمک رہا ہے، جس کی خوبصورتی آپ کو نمایاں نظر آ رہی ہے، یہ آپ کا بیٹا داؤد ہے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ اے فرشتوں، ذرا بتاؤ تو صحیح میرے اس بیٹے کی عمر کتنا ہے؟ تو پھر فرشتوں نے بتایا کہ حضور اس کی عمر جو ہے 60 سال ہے، 60 سال ان کی عمر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حیرت زدہ ہو کر یہ جواب دیا کہ اتنا حسین و جمیل میرا بیٹا ہے اور عمر بہت تھوڑی ہے، تو اب ایسا کرو کہ میری عمر میں سے 40 سال نکال کے میرے اس بیٹے داؤد کی عمر کے اندر درج کر دو۔ تو پھر حکم الہی ہوا کہ آدم جیسے کہہ رہا ہے ویسا کرو، ان کی عمر میں سے 40 سال نکال کے ان کے بیٹے کی عمر میں درج کر دو اور لکھ دو اور مہر لگا دو کہ یہ 40 سال آدم نے اپنے بیٹے داؤد کو دیے۔ تو جب 40 سال آپ کے بیٹے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک میں شامل کر دیے گئے، تو جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت وصال آیا تو فرشتے آپ کو لینے آئے اور عرض کی کہ بابا جی آپ کا ٹائم ہو گیا، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے فرمانے لگے میرے تو ابھی 40 سال باقی ہیں، میرے ابھی 40 سال باقی ہیں۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ بابا جی آپ نے تو وہ 40 سال اپنے بیٹے کو دے دیے تھے، وہ تو ہم نے تب ہی لکھ دیے تھے، وہ تو اب آپ کے ختم ہو چکے، وہ تو اب آپ کے بیٹے کے نام ان کے حق میں لکھ دیے گئے، اب تو وہ جیے گا یہ 40 سال۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو تھی، اس سے ہمیں درس ملتا ہے اس بات کا کہ جہاں پر ماں اپنے بچے کو پیار اور محبت کرتی ہے، اور یہ صدقے جاؤں باری جاؤں یہ لفظ ماں بولتی ہے اور یہ سننے کو ملتے ہیں، لیکن اس حدیث سے اگر ہم سمجھیں تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ والد کی شفقت اور محبت کا عالم یہ ہے، اگر ہمارے والد کا بس چلتا نا تو وہ اپنی عمر بھی کاٹ کر ہم کو دے دیتا، وہ اپنی عمر بھی کاٹ کر اپنے بچوں کے نام لکھ دیتا۔ والد کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، تو والد صاحب کے ساتھ زیادتی اور ان کا ذکر، ان کی شان، مرتبہ اور مقام میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ جہاں پر والد کا مقام ہے، جہاں ان کا مرتبہ ہے، اسی حوالہ سے ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور آج کی ہماری جو نوجوان نسل ہے، یہ باپ سے اتنا بیزار ہو چکی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا دشمن ہی ہمارا باپ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ بھائی جتنا ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا نا اور کسی نے نہیں کیا۔ ہمارے باپ جون کی تپتی دھوپ میں سڑکوں پر سڑتا رہا، اپنا جسم جلاتا رہا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اور یہ زاویہ اور اس طرح کا محبت اور پیار اور کہیں سے نہیں ملتا۔
دنیا میں ایک واحد ہستی ہے باپ کی کہ جو سارا دن کماتا ہے لیکن اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے، اور پھر جب گھر کما کے آتا ہے تو برملا یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ سب کچھ تیرا ہی تو ہے، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ واحد باپ کی ایسی ہستی ہے جو سارا دن کماتی ہے لیکن اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے۔ تو وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ محبت ہے، ان کی شفقت ہے ہمارے اوپر۔ تو والد کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ہمارے والد صاحب ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، یہ سارا دن دیہڑی کرنا، دھوپ میں چلنا، بارش آ رہی ہے ہمارا باپ تو نہیں رکتا، وہ تو جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا کمانے تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ تو باپ کا بہت بڑا مقام ہے بھائی، باپ بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہے ہماری زندگی میں، تو ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمارے جو حالات ہیں ان کی عکاسی کرتے تھے ہمارے بزرگ، اور یہ حقیقت ایسے ہوتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک حکایت درج فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک بندہ تھا، کام کاج کرتا تھا، گھر میں بیٹھا تھا، ایک دن صحن میں کام کر رہا تھا، تو ساتھ ہی اس کا بیٹا بیٹھا تھا چارپائی پہ۔ تو بچہ چھوٹا تھا، اس نے نیا بولنا سیکھا، تو توتلی زبان تھی۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ جب ہمارا بچہ بولنا سیکھتا ہے تو آواز جب توتلی نکلے یا جب پیارا پیارا بولتا تو ہمیں بڑا پیار آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا یہ لفظ بار بار کہہ۔ وہ جب یہ بات کرتا ہے، وہ بولتا ہے تو ہمیں بڑا میٹھا لگتا ہے، ہمیں بڑی محبت جاگتی ہے بچے کے بارے میں۔ تو وہ جو باپ تھا وہ بیٹھا تھا صحن میں کام کر رہا تھا، اور بچہ چارپائی پہ بیٹھا تھا، نیا بولنا سیکھا، توتلی زبان تھی، آواز توتلی تھی، میٹھی زبان تھی۔ تو کیا کہا اس نے کہ دیوار پہ نا کوا آ کے بیٹھ گیا۔ تو وہ جو بچہ تھا وہ اپنے باپ سے پوچھنے لگا، ابا یہ دیوار پہ کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے؟ تو باپ بڑا خوش ہوا کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا بولنے لگ گیا ہے، اور توتلی زبان میں بولا، بڑا میٹھا بولا۔ تو باپ جو تھا اس کی محبت کا اور اس کی خوشی کا کوئی عالم ہی نہ تھا۔ تو اس نے اپنے بچے کی پیشانی چومی اور بتایا پیار سے، بیٹا یہ دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الغرض لکھتے ہیں کہ اس بچے نے 40 مرتبہ پوچھا کہ ابا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس کے باپ نے 40 مرتبہ اس کی پیشانی چومی، محبت کے ساتھ بتایا کہ بیٹا دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تھا باپ کا پیار۔ پھر وقت بدل گیا، باپ جو تھا وہ بوڑھا ہو گیا اور جو بچہ تھا وہ جوان ہو گیا۔ پھر کیا ہو کہ ایک دن ویسا ہی ماحول بن گیا کہ باپ جو تھا وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا اور بچہ صحن میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ تو باپ نے جب دیکھا نا کہ دیوار پہ کوا آ کے بیٹھا، تو اس کے ذہن میں وہ بات آ گئی کہ جب میرا بیٹا بولنا سیکھا تھا تو اس نے 40 مرتبہ میرے سے پوچھا تھا، میں نے اس کو پیار اور محبت کے ساتھ بتایا تھا، چلو آج میں دیکھتا ہوں کہ میرا بچہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو باپ جو تھا اپنے بچے کو کہنے لگا، بیٹا یہ نا میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، پلکیں جھک گئی ہیں، میری نور چلا گیا آنکھوں کا، تو اب تو جوان ہے، میں نے تیری آنکھوں سے دیکھنا ہے، نظارے کرنے ہیں، تو ذرا بیٹا بتا رہا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو پھر جس طرح ہمارے رویے اپنے والدین کے ساتھ ہیں، تو وہ بچہ اتنا بدتمیز اور بد اخلاق تھا، وہ غصے سے کہنے لگا کہ ابا اگر نظر نہیں آتا، اگر نہیں دیکھا جاتا تو نہ دیکھو، کم از کم مجھے پریشان تو نہ کرو۔ تو باپ جو تھا وہ چپ ہو گیا اور اندر ہی اندر رونے لگ گیا کہ ایک وقت تھا اس نے 40 مرتبہ میرے سے پوچھا تھا، میں نے اس کو محبت کے ساتھ بتایا، اور آج جب میری باری آئی میں نے ایک مرتبہ پوچھا اور اس سے وہ بھی نہ گوارا ہوا۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا کہ چلو پہلی مرتبہ تو یہ جواب دیا، اب دوسری مرتبہ کیا کہتا ہے؟ پھر دوسری مرتبہ پھر سوال کیا کہ بیٹا مجھے سنائی بھی نہیں دیتا، میرے کان بھی اب رہ گئے،
تو میں نے تیرے ہی کانوں سے سننا ہے، ذرا میرے قریب آ کے بتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ بچہ جو تھا اتنا بد اخلاق قریب آ کے کہتا ہے ابا اگر نہیں دیکھا جاتا، نہیں سنا جاتا تو سکون سے بیٹھ جاؤ، اگر نہیں سنا جاتا تو نہ پوچھو، سکون سے بیٹھے رہو، یہ دیوار پہ کوا تو بیٹھا ہوا ہے۔ تو باپ جو تھا وہ اونچی اونچی رونے لگ گیا، تو بچہ جو تھا وہ نرم پڑ گیا، کہنے لگا ابا اب اس میں رونے والی کون سی بات ہے، اب آپ رونے کیوں لگ گئے۔ وہ جو باپ تھا وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہنے لگا بیٹا ایک وقت تھا کہ جب تو بولنا سیکھا تھا اور یہی ماحول تھا، ایسے ہی کوا دیوار پر آ کے بیٹھا تھا، تو 40 مرتبہ تو نے میرے سے پوچھا تھا کہ ابا دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے محبت کے ساتھ ہر مرتبہ تیری پیشانی کو چوم کر بتایا تھا کہ بیٹا دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا ہے، اور آج میں نے 1 یا 2 مرتبہ پوچھا تجھ سے وہ بھی نہ برداشت ہوا، وہ بھی تو گوارا نہ کر سکا اور اتنا بد اخلاقی کے ساتھ میرے سے بات کرنے لگا۔ تو بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب ہم چلنا سیکھتے ہیں، جب ہم بولنا سیکھتے ہیں، تو ہمارا باپ جب ہمیں ہاتھ پکڑ کے چلانا سکھاتا ہے تو ہم گر پڑتے ہیں، ہمیں چلنا تو نہیں آتا، کہ ہمارے والد نے یہ کہا تھا کہ نہیں چلنا آتا تو بیٹھ جا، نہیں بلکہ وہ تو ہمیں کندھوں پر بٹھاتا ہے، وہ تو بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ میں اس کو اب اپنے کندھوں پر بٹھا کے لے جا رہا ہوں۔ باپ اتنا محبت کرے بچوں کے ساتھ، اور جب بچے جوان ہو جائیں تو وہ ماں باپ کے ساتھ اتنا بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں اور ایسی بدتمیزیاں کریں کہ روح کانپ اٹھے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے باپ بچپن میں ہمارے ساتھ شفقت کرتا تھا، یہ قرآن مجید کا الفاظ ہے، ترجمہ اس کا کہ دعا کرتے رہنا چاہیے ہر وقت کہ اے باری تعالیٰ جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں میرے اوپر شفقت کی تھی، ویسے ہی اے باری تعالیٰ تو بھی ان پر شفقت فرما، تو بھی ان پر رحم فرما۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ ہے۔ اور کیا ہم دیکھیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر، کیا ہمارے طبیعت میں یا ہمارے ماحول میں اس طرح کا کوئی ہے کنسیپٹ کہ ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں دعا کرتے ہو یا ہم ان کے بارے میں اس طرح سوچتے ہو؟ نہیں، تو بڑے غصے سے بات کرتے گئے اور بڑی ہماری آواز میں جو ہے نا بربریت ہوتی ہے، اپنے والدین کے ساتھ بات اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ آج ہمارے کمی ہو گئے، ہم 2 روپے کیا کمانے لگ گئے، ہمیں ماں باپ حقیر نظر آنے لگ گئے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے بھائی، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیو بھائی، جیسے آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو کل ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کریں گے۔ یہ نہ ذہن میں سوچنا کہ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے سائڈ پہ ہو جائیں اور ہمارے بچے کچھ نہیں کریں گے، یہ مکافات عمل ہے۔ اگر آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی پیش آئیں گے، ہمارے بچے ویسا ہی کریں گے جیسے ہم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک اور حکایت لکھی، اس میں بھی آپ نے درد دل کا بیان کیا اور بتایا کہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے زیادتیاں کرتے گئے۔ تو ہمارے ماحول کی عکاسی کرتے ہوئے ایک اور حکایت میں لکھتے گئے کہ ایک بچہ تھا، بزرگ ہو گیا، اس کے بچے ہو گئے، اس کا باپ بھی زندہ تھا۔ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بزرگ ہو جاتا ہے، تو عموماً اس کی طبیعت نہ خراب رہنے لگ جاتی ہے، کیونکہ اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، کھانسی، تھوکنا، یہ چیزیں عمومی ہیں کہ جب کوئی بندہ بزرگ ہو جائے یہ چیزیں اس کو آٹومیٹکلی لگ جاتی ہیں، کھانسنا بھی شروع ہو جاتا ہے، وہ بار بار تھوکنا یا زیادہ باتیں کرنا یا بات کا سمجھ نہ آنا یا بچوں کیسی حرکتیں کرنا، بچوں جیسے معاملات کرنا، یہ جو بزرگ ہو جاتے ہیں ان کی طبیعت ایسے ہو جاتی ہے اور ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو وہ جو اس کا باپ تھا وہ بوڑھا ہو گیا، اس کو کھانسی لگ گئی، تو بچہ جو تھا جوان تھا، تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ یہ تیرا باپ ساری رات کھانستا رہتا ہے، ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے، ہمیں نیند نہیں آتی، بچے بھی نہیں سوتے، لہٰذا تو ایسا کر اس کا نا بندوبست کر کے اس کو نہ کہیں سائڈ پہ کر گیا، یہ ہمارے سامنے ادھر گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ تو بیٹا جو تھا وہ بھی بڑا بدبخت تھا، وہ اٹھا اور جا کر اپنے ابا کو کہنے لگا
کہ ابا جان آپ ساری رات کھانستے رہتے گئے، تو آپ کی جو بہو ہے وہ آپ کے کھانسنے کی وجہ سے بڑی پریشان ہوتی ہے اور بچے بھی ساری رات سو نہیں پاتے۔ تو وہ باپ تھا، وہ سمجھ گیا، باپ پیار کرتا نا بچوں سے، بچوں کی خوشی میں کہ اس کو اپنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ باپ کہنے لگا بیٹا پھر بتا کیا کرنا ہے تمہیں، میں تیری رضا میں راضی ہوں، جیسے تو خوش ویسے تیرا باپ خوش، تو بتا تو نے کیا کرنا ہے۔ تو وہ جو بیٹا تھا بدبخت تھا، وہ کہنے لگا ابا آپ کی بہو نا آپ کے کھانسنے کی وجہ سے بڑی پریشان ہوتی ہے، آپ یہ حکایت کے یہ لفظ ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ حکایت ہے جو نا اس میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ وہ جو بچہ تھا وہ اپنے باپ کو کہنے لگا ابا جان کیا آپ ادھر ساتھ ہی حویلی میں جانوروں والے کمرے میں نہیں جا کر سو جاتے؟ اللہ اکبر، کیا آپ وہ جانوروں والے کمرے میں نہیں جا کے سو جاتے؟ آپ بھی سکون سے سوئیں اور ہم بھی سکون سے سوئیں۔ وہ تو باپ تھا، محبت کرتا اپنے بچوں سے، کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹا تجھے نیند آ جائے گی، تیری بیوی کو سکون مل جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا ہاں پھر ہمیں سکون ملے گا۔ پھر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹا مجھے لے چل۔ پھر وہ بدبخت بچہ جو تھا اپنے باپ کو لیے جانوروں والے کمرے میں پہنچا تو اس کا بیٹا بھی ساتھ آ گیا، مطلب وہ جو بزرگ تھا اس کا پوتا بھی ساتھ آیا۔ تو جب اس نے اپنے باپ کو جانوروں والے کمرے میں سلایا تو اس کو ایک کمبل دیا، تو اس کے بیٹے جو نے اس نے وہ کمبل پکڑا، پیر کے نیچے رکھا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، 2 حصے کر دیے، ایک حصہ اپنے دادا کو دے دیا اور ایک حصہ اپنے پاس رکھ دیا۔ تو اس کا جو باپ تھا وہ کہنے لگا کہ بیٹا یہ کیا کیا تو نے، میرے سے کہتا میں تجھے اور کمبل دے دیتا، گھر میں کافی سارے کمبل تو پڑے ہوئے ہیں، تو نے اپنے دادا کا کمبل کیوں پھاڑا ہے؟ تو اس بچے نے جو لفظ کہے نا جناب، جب میں یہ بات پڑھ رہا تھا تو میرے روح کانپ گئی کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ ابا آج جیسے آپ نے دادا جان کے ساتھ کیا ہے، کل کو میں نے بھی بڑا ہونا ہے، کل کو آپ نے بھی بوڑھے ہونا ہے، جب میں بڑا ہو جاؤں گا جیسے آج آپ نے دادا جان کو اس جانور والے کمرے میں سلایا ہے اور یہ کمبل دیا ہے، تو میں نے اس کے 2 ٹکڑے اسی لیے کیے ہیں کہ جب کل آپ بوڑھے ہوں گے تو میں آپ کو بھی اسی جانور والے کمرے میں سلاؤں گا اور یہی کمبل کا ٹکڑا میں خود آپ کو پہناؤں گا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ویسا کریں گے۔ پھر ہم یہ نہ توقع رکھیں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں تو ہمارے بچے جو ہیں ہمارے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اور کیا ہی خوب کہا تھا کسی نے کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ہمیں ان سے باتیں کرنی چاہیے، خاص کر والد کے پاس زیادہ دیر بیٹھا کریں۔ یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہوئے نا، اپنے والدین کے پاس زیادہ دیر بیٹھا کریں، کیونکہ ہمارے جو والد ہوتے ہیں وہ ایک پریکٹیکل لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے، اس کو پڑھنے سے ہماری زندگی کے بہت سارے ایسے گنجان مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو باپ جو ہے یہ ایک پریکٹیکل ہے، کے پاس بیٹھنا چاہیے، کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اور جب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کریں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ پھر سنیں، تفسیر ابن کثیر میں یہ ایک واقعہ ملتا ہے بنی اسرائیل کی قوم کا، المختصر۔ ایک بزرگ تھا، 4 بچے رکھتا تھا، 3 ان میں سے بدبخت تھے اور ایک جو تھا وہ اپنے والد کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا۔ تو وہ جو باپ جو تھا، بزرگ تھا، وہ اتنا بیمار ہوا کہ اس کا بول و براز جو تھا، کھانا پینا ہر چیز جو ہے تھی نا وہ 4 پائی میں تھی، اٹھنا بیٹھنا ہر چیز سے نا وہ لاچار ہو چکا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ جو سب سے چھوٹا جو بیٹا تھا اس بزرگ کا، اس نے اپنے بڑے 3 بھائیوں کو بلایا اور ان کو کہنے لگا کہ بھائی ابا جان جو ہیں آخری لمحات میں ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی حیات میں ہی یہ فیصلہ ہو جائے جو بہتر ہے۔ وہ فیصلہ کیا تھا کہ ابا جان کی حالت بڑی خراب ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ ابا جان کی خدمت کرے گا اس کو جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا، اور جو جائیداد لے گا، زمین لے گا، پیسہ لے گا، وہ ابا جان کی خدمت نہیں کر سکے گا، اس کو ابا جان نہیں ملیں گے۔ تو وہ بڑے جو 3 تھے وہ دولت کی ہوس میں آ کر انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم دولت لیں گے، ہم زمین لیں گے، ابا کو تو سنبھال۔ اور وہ جو سب سے چھوٹا بچہ تھا اس کی دلی خواہش بھی یہ تھی کہ میں اپنے والد صاحب کو خود سنبھالوں۔
پھر وہ اپنے والد صاحب کو سنبھالنے لگ گیا، ان کی خدمت کرنے لگ گیا۔ پیسہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، غریب تھا، مال و دولت اس کے بڑے بھائی لے اڑے۔ وہ 4 دن کی عیاشی تھی، 4 دن کا ان کے پاس جناب عیش و عشرت تھا، وہ ختم ہو گیا، اور وہ چھوٹا بچہ اپنے والد کی خدمت کرتا رہا۔ خدمت کرتے کرتے اس کا والد جو ہے اس دنیا سے پردہ کر گیا، اور جاتے جاتے اپنے اس چھوٹے سے بچے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹا تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، بغیر کسی لالچ کے۔ تو کندھے پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ پھیر کر کہا کہ بیٹا جا، تجھے 7 ہی پھیرا ہے، 7 ہی پھیرا تین پتر، اس جہان میں بھی تو سرخرو ہو اور اس جہان میں بھی تو سرخرو ہو۔ تو باپ کی یہ دعا کرنا تھی، تو اس بچے کو ایسے 4 چاند لگے۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیدار ہوا ایک بزرگ کا۔ بزرگ کہنے لگا کہ بیٹا فلاں درخت کے نیچے کچھ دینار پڑے ہوئے ہیں، وہ اٹھا کے لے آ اور اپنا زندگی کا گزر بسر کر۔ تو وہ جو بچہ تھا وہ لالچی تو نہیں تھا، وہ کہنے لگا کہ بابا جی میں وہ دینار اٹھا تو لے آؤں، ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان دیناروں میں برکت ہے؟ تو وہ جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے نہیں، ان میں برکت نہیں ہے۔ تو وہ بچہ اٹھانے نہیں گیا۔ پھر اگلے دن پھر زیارت ہوئی، پھر وہی معاملہ، برکت نہیں ہے، تو پھر بچہ اٹھانے نہیں گیا۔ تیسرے دن پھر زیارت ہوئی اور بزرگ نے کہا کہ بیٹا درخت کے نیچے 1 دینار پڑا ہوا ہے، پوچھا اس میں برکت ہے؟ کہنے لگا ہاں اس دینار میں برکت ہے۔ تو بچہ صبح اٹھا اس درخت کے نیچے سے، یہ اس بچے کی بات ہو رہی ہے جس نے اپنے والد کی خدمت کی جی جان سے۔ تو وہ اٹھا صبح، درخت کے نیچے سے دینار کو نکالا اور لے کے آ رہا تھا، تو بازار میں مچھلی فروش آوازیں لگا رہا تھا کہ 1 دینار میں 2 مچھلیاں خرید لو۔ تو وہ جو بچہ تھا اس نے کہا چلو 1 دینار میرے پاس ہے، بچوں نے کب سے کھانا نہیں کھایا، چلو آج مچھلی کھا لیتے ہیں۔ تو اس نے مچھلی خریدی، گھر لے کر گیا۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا نا مچھلی کا، تو ایک مچھلی کے پیٹ سے قیمتی ہیرے نکلے، مچھلی کے پیٹ سے۔ تو وہ ایک ہیرا اس نے پکڑا اور سنار کے پاس لے کر گیا کہ اس کی قیمت لگا دے۔ پھر وہ وقت بھی بڑا بھلا تھا، اس وقت ٹنڈیاں نہیں لگاتے تھے جیسے ہم لگا لیتے ہیں۔ کوئی اگر ایویں کوئی بھلا مانس بندہ آ جائے کوئی چیز پوچھنے، تو ہم کہتے ہیں اگر اس سے جتنا بٹور سکتے ہیں مال بٹور لیں، ہے جی، ہم اس کو ٹٹی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ جو ہیرا تیرے پاس ہے نا یہ بہت قیمتی ہے، اور یہاں پر سب سے بڑا سنار جو ہوں وہ میں ہوں، اور اس کی قیمت میں نہیں دے سکتا، لہٰذا تو ایسا کر کے یہ ہیرا جو ہے بادشاہ کے پاس لے جا، بادشاہ وقت جو ہے وہ تجھے اس کی قیمت دے گا۔ تو بات پہنچتے پہنچتے بادشاہ سلامت تک پہنچی۔ بادشاہ نے اس کو بلوایا بچے کو، وہ جو باپ کا خدمت گزار تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا ہاں بھی تیرے پاس ہیرا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں جی۔ پھر ان کی قیمت طے پائی گئی، اس ایک ہیرے کی 30 خچر، ان کے اوپر جتنا سونا لدا جا سکتا تھا اتنا سونا لاد کے وہ ایک ہیرے کی قیمت طے پائی۔ تو وہ ایک ہیرے کی قیمت لے کر اپنے گھر کو پہنچا۔ پھر بادشاہ نے دوبارہ پیغام پہنچوایا کہ بچے بتا ذرا اور بھی ہیرے تیرے پاس ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں ہیرے اور بھی ہیں میرے پاس۔ وہ کہنے لگا کیا آپ بیچو گے؟ وہ بچہ کہنے لگا ہاں بیچوں گا، لیکن اب قیمت ڈبل ہے، پہلے 30 خچر تھے اب 60 خچر لوں گا۔ تو وہ بادشاہ سلامت کہنے لگا ٹھیک ہے ہمیں 60 خچر بھی منظور ہے۔ وہ بچے نے 60 خچر ان ہیروں کے بدلے میں لیے اور اپنے گھر کو پہنچ گیا۔ اور یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ وہ جو باپ کا خدمت گزار بندہ تھا جس نے مال و دولت کو ٹھوکر مار کے اپنے باپ کی خدمت کرنا پسند کی، تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ وہ بچہ اس دور میں بادشاہ سلامت کے بعد سب سے زیادہ امیر ترین بندہ تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ باپ کی خدمت کرنے والا تھا۔ تو اگر ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ وہ تو بنی اسرائیل کا بندہ تھا، ان کی قوم کا بندہ تھا، ہم تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہی ہیں۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کریں گے تو ہمیں کتنا بڑے انعام و اکرام ملیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ بیٹھا کریں، دیکھیے گا پھر کتنا زندگی آسان ہو جاتی ہے، ترقیاں کیسے ہمارے پیر چومتی ہے۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کے پیر چومتا ہے تو دنیا اور آگے کے جو اس کے لیے مال و دولت ہوتا ہے، جو ترقی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اس کے قدم چومتی ہے۔ کس کے؟ جو اپنے ماں باپ کے قدم چومتا ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور بھائی یہ میں دل سے بات کرنے لگا ہوں، جتنا بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں،
جن کے والدین زندہ ہیں، اگر آپ نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہوگا نا بھائی، آج معافی مانگ لو، اور ہر روز سونے سے پہلے اپنے ماں باپ کے پیر دبا کے سویا کرو، ان کے پیر چوم کے سویا کرو۔ دیکھنا بھائی، ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے ہم جنت کی چوکھٹ کو چوم کر آ گئے ہیں۔ ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کا ادب و احترام کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں۔ جب یہ چلے جائیں گے پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے ماں باپ ہماری زندگی میں ہمارے درمیان کیا مقام اور مرتبہ رکھتے تھے۔ آج ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی قدر کریں، ان کی ہر بات کو سنیں، اور جتنا ہو سکے ان کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ رب العزت جن کے والدین زندہ ہیں، ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے والدین کی نافرمانی سے اللہ رب العزت بچائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے، اللہ رب العزت ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔